الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنی من رہے اللہ اکبر می زنم دم زبو دکر عمر عثمان حیدر می زنم قادریم نارئی غوثی اعظم می زنم دم شیخ احمد رضا خان قطب آدم می زنم نوریم من رہے اللہ اکبر می زنم دم شیخ قطب آدم مفتی آدم می زنم احترم من رہے اللہ اکبر می زنم دم شیخ قطب اکبر تاج الشریعہ می زنم رحمت من رہے اللہ اکبر می زنم دم شیخ قطب دکتر رحمت اللہ می زنم بغدادی بلا فتادہ کشتی دعی کانو شخصتراتی کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا مقیم الدین کشتی سردارہ شاہ کرینا دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ابن جتن سلیما غوثی اعظم رمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مانگتا ایم تو سلطان تو عالم ہستی اقتدارین تمنا شہیدی نامد دے خاک بغداد و بد سرمہ دینا ایمن دیدہم آتے کنت کہل صفاہا مد دے انتظار کرم تستدعینی نارا اے خدا جلد خدا داں خدا دین مد دے کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم ڈوبی کی کشتی کو تم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا تو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مشتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا مجھ کو ہو درد کا مزہ منا سے دبا اٹھائی پھر کے گلی گلی تباہ تھمکنے سب کی کھائیں تم دل کو جو عقل تھے خدا تیری گلی سے جاری ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جلیہ وآلہ افضل الظہور وکرما صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان و مال کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائی۔ جان مال یہ سب کس کا ہے؟ اب جو اللہ کے نام پہ نہ دے تو اس کا مطلب وہ اللہ کا مخالف ہے۔ جو زکوٰۃ نہ دے، خدا کے نام پہ پیسے نہ خرچ کرے، وہ کون ہوا؟ خدا کا۔ اس لیے حدیث میں آیا بخیل خدا کا دشمن ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا بخیل جو ہے خدا کا دشمن ہے کہ خدا کا مال وہ دیتا نہیں۔ اللہ نے مال اسے دیا اور اللہ نے اس سے خرید بھی لیا۔ ایک تو دیا اللہ نے، پھر اللہ نے دینے کے بعد اس سے خرید لیا، اور خریدا تو اسے اس کی قیمت بھی دے دی، اور قیمت میں کیا دیا؟ جب جنت دے دی، پھر بھی اتنا بڑا یہ نااہل ہے، اتنا بڑا یہ گدھا ہے جو مال لینے کے بعد قبضہ کرے بیٹھا ہے، حرام کر رہا ہے، حرام کھائے رہا ہے، حرام کے مکان میں سوئے رہا ہے، کہ خدا نے اسے اس کے بدلے میں جنت بھی دے دی، پھر بھی یہ حرام کرنے والا بے وقوف گدھا پھر بھی سمجھے اس مال کو خدا کی راہ میں نہیں دیتا ہے، اور سجا کے رکھتا، جب مر جاتا ہے تو سب ہی چھوڑ جاتا ہے، اور قبر میں جائے کہ اس کا برا حشر ہوگا، میدان محشر میں تو ہوگا کہ حدیث میں آیا اس کے گلے میں سانپ بن کے اس کا مال جو ہے لٹک جائے گا اور اسے کاٹے گا، کھائے گا، جبکہ خدا کا مال ہے تو یہ عالم ہے، نہیں دے رہا۔ کہیں اس کا ہوتا پھر کیا کرتا؟
تو یہ کیا کرتا ہے؟ اگر مسلمان صحیح سے اپنے مال کا حصہ نکالنے لگے، اس کا نہیں، حقیقت میں مال خدا کا، اسے تو دے دیا گیا استعمال کرنے کے لیے، تو دنیا سے غریبی ختم ہو جائے۔ مگر جس کے پاس ہے وہ ایسا دبائے بیٹھا ہے جیسے کبھی جائے گا نہ ہے، اور جب مرنے کو ہوتا ہے تو کہتا ہے تھوڑا ٹائم اور مل جائے تاکہ میں خرچ کر لوں۔ قرآن شریف میں آیا اذا احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ تھوڑا وقت اور مل جاتا تاکہ میں اس مال کو خیرات کر دیتا، ان صدقہ، کہ میں خوب خیرات کرتا، من الصالحین، اور اچھے لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ کب کرتا ہے؟ جب مرتا ہوتا ہے، جب فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اب یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں نے یہاں پہ 1 مکان 2 مکان 4 مکان رکھے، اب وہ رکھ کے سمجھے اسے اللہ رسول کی راہ میں نہیں دیا، اب دیکھو اس حرام کاری کا، اس بدکاری کا مجھ پہ عذاب شروع ہو گیا ہے، کہ اسے دکھا دیا جاتا ہے تو نے جو جمع کرا اب یہ سب تیرے لیے وبال جان ہے، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو دیکھ تیرے لیے یہ ہوتا۔ حدیث میں آیا سارے پردے اس کے ہٹا دیے جاتے ہیں، اسے جنت دکھتی ہے، اور جنت کے محلات یہ سب تجھے ملتا، اب تو نے ایسا نہیں کیا تو اب تیرے لیے نہیں ہے۔ پھر اسے جہنم دکھایا جاتا، کہتا اب تیرے لیے یہ ہے۔ اس وقت وہ کہتا ان یصدقا، کہ ہمیں وقت مل جاتا تو ہم خوب صدقہ کرتے، من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اور جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مؤخر نہیں کرتا ہے، اسے پھر مہلت نہیں دیتا ہے، وہ یہ کہے کہ لاؤ ہمیں اور وقت مل جائے کہ ہم سمجھے اس مال کو خرچ کر لے اور نیک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، تو جھوٹا ہے، مکار ہے، تجھے اتنا مال دیا تو اسے جمع کرتا رہا اور کنجوسی کرتا رہا، اب تو کہہ رہا ہم وقت مل جائے تو ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، تم مکار ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم خوب جانتے ہیں کہ تو جو کچھ کرنے والا ہے کرتا ہے، تیرے دل کے اندر کیا ہے، تو یہ مکاری کر رہا ہے، اب تجھے ٹائم نہیں دیا جائے گا، تو اس وقت اس کی آرزو، اس کی تمنا بیکار ہو جاتی ہے۔ تو مرنے سے پہلے ہی آدمی جو کر لے وہ تو کر لے، ورنہ مرنے کے بعد اس کا برا حشر ہوگا۔ آج جو کرنا ہے کل، آج جو دینا ہے دے لو، کل خدا جانے یہ مال ہوئے کہ بیگانہ ہو اور آشنا کے واسطے۔ اگر کسی نے مال چھوڑ دیا ہے، اولاد اچھی آئی تو اچھی جگہ خرچ کر دیا جب تو صحیح ہے، اولاد غلط نکل گئی، حرام خور بے نمازی نکل گئی، داڑھی مٹانے والی نکل گئی، صلح کلی نکل گئی، تو جس مکان میں وہ رہ رہا وہ سارا گناہ اس مرنے والے پر ہوتا رہے گا۔ جب تک قبر میں رہے گا اس کی پٹائی ہوئے گی، مرنے کے بعد اس کی پٹائی ہوئی، تو جو مکان چھوڑ کے گیا اس پہ دیکھ کیسے لوگوں کا قبضہ ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ داڑھی رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، صلح کلیوں سے رشتہ رکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اور تو یہ مکان چھوڑ کے چلا گیا، اب اس کا عذاب تجھے دیا جائے گا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے، سب یہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ آج آدمی یہی کرتا رہتا ہے، ایک مکان لے لے جو بڑے لڑکے کا ہو جائے گا، دوسرا لے لو چھوٹی کا ہو جائے گا، یہ لے لو، یہ ہمیشہ لیتا رہتا ہے، اور اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں کہ آخرت میں بھی کچھ لے لو۔ آخرت حدیث میں آیا وہی عمارت کامیاب ہے، حدیث میں تو صاف الفاظ یہ ہیں، مسجد کے علاوہ جتنی عمارتیں ہیں سب وبال جان ہیں، ہاں وہ مکان جو اللہ رسول کے لیے بنایا گیا ہے، دین کے کام کے لیے بنایا گیا ہے، وہ جو ہے اس کے لیے وبال جان نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی مکان ہیں وہ سب اس کے لیے وبال جان ہیں، وہ حساب دیتے دیتے مر جائے گا، حساب نہیں دے پائے گا، پھر اس پہ عذاب شروع کر دیا جائے گا۔ تو مرنے سے پہلے ہی آدمی کو ان تمام باتوں پر دھیان دینا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ پہلی بات تو جتنا بھی مال ہے
دولت ہے، مکان ہے، زمین ہے، دکان ہے، یہ کسی انسان کی نہیں، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ نے دے کے وہ خرید لیا، دینے والا بھی وہی، مالک بھی وہی، پیدا کرنے والا ہی وہی ہے، پھر اس نے خرید لیا۔ قرآن فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان و مال خرید لیے اور ان کے بدلے میں انہیں کیا دیا؟ جنت عطا فرمائی۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی چیز آپ لیں گے تو آپ اس کے مالک ہوں گے؟ ہے نہیں؟ اور جو چیز بیچ دیں گے اس کے مالک ہوں گے؟ تو مکان کے مالک کون ہے؟ ہیں؟ دولت کا مالک کون ہے؟ ارے اللہ ہے۔ اس سب کا مالک کون ہے؟ تو قرآن نے کہہ دیا بھائی جتنے خریدا وہی تو ہوگا۔ ہیں؟ اب یہ رومال میں نے خریدا کسی سے تو اس کا مالک میں ہو گیا، اور اس کے بدلے میں نے پیسہ دیا تو پیسے کا مالک کون ہوا؟ جس نے مجھے یہ رومال دیا ہے تو وہ اس کا مالک ہوا۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ پیسے کی حفاظت کرے۔ ارے بھائی اس نے مجھے رومال دیا، میں نے اسے پیسہ دے دیا، اب اس کا کام کیا ہے؟ پیسے کی حفاظت کرے۔ اس لیے مال بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ بھائی اپنا مال قبضے میں کرو، ہے نہیں؟ دکاندار مال بیچتا ہے، اب لکھتا ہے 1 2 3 4 لکھتا ہے پرچہ، پھر کہتا ہے تو کوئی گن لو بھی کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 ہیں، یا 1 2 3 4 5 دستخط ہیں، ذرا رکھو اس میں تھیلی میں باندھو، اپنے قبضے میں کرو۔ کہتا نہیں کہتا یہ تمہارا ہو گیا۔ اب پیسے انہیں گنے، ہاں اس میں ڈال دیے اپنے گولک میں۔ تو جس سے مال لیا اسے آپ نے کیا دیا؟ اس کی قیمت کی جو پیسہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مالک کون ہے؟ جس سے خریدا، اور جو چیز خریدی اس کا مالک کون ہے؟ خریدنے والا۔ میں نے رومال خریدا تو میں رومال کا مالک ہو گیا، اس کے بدلے میں پیسہ دیا تو وہ پیسے کا مالک۔ صحیح سے بیٹھو، ٹیک کے مت بیٹھا کرو، یہ بٹن لگا لو گلے کا۔ تو اس کا مالک وہ ہو گیا دکاندار۔ اب اس دکاندار پر ضروری ہے کہ وہ پیسے کی حفاظت کرے۔ اگر اس کا پیسہ چلا جائے، گر جائے، جل جائے، چوری ہو جائے تو کیا اس کی ذمہ داری کا حق کی ہے؟ وہ تو کہا مجھے کیا پتا، میں تو دیکھ چکا تمہیں، یہ حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری تھوڑی نہیں۔ اب اس نے جو چیز خریدی، میں نے رومال خریدا، یا کسی نے ٹوپی خریدی، کسی نے گھڑی خریدی، کسی نے سونا خریدا، کچھ خریدا، تو جس نے خریدا وہ اس کا سمجھے مالک ہو گیا، تو اس پہ اس کی ذمہ داری ضروری ہو گئی، اس پہ اس کی ذمہ داری ضروری ہو گئی۔ اس نے جو مال خریدا اور دکاندار پر پیسے کی ذمہ داری ضروری ہو گئی، تو دکاندار پہ ضروری فرض ہے کہ وہ پیسے کی حفاظت کرے، اور خریدنے والے پہ ضروری ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرے۔ ارے ہے نہیں ایسا؟ ہے تو وہ اس کی حفاظت کرے اور گاہک مال کی حفاظت کرے، یہ ایک دوسرے پر فرض ہو گیا۔ حفاظت دونوں پر ہے، حفاظت کرنا دونوں پر ہے، دونوں کے ذمہ کرم پر ہے۔ حفاظت کریں، وہ پیسے کی کرے، یہ مال کی کرے ہے۔ اب اگر کوئی مال کی حفاظت نہیں کرتا، نے مال خریدا اور مال اس کا بیکار ہو جاتا ہے، اب وہ دکاندار سے کہے گا، اگر کہے گا دکاندار کا میں کیا کروں، تم یہاں سے مال لے کر راستے میں چوری ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، راستے میں جل گیا تو اس کا ذمہ دار میں تھوڑی نہیں، گر گیا تو اس سے ذمہ دار میں تھوڑی نہیں، وہ کٹ گیا، پھٹ گیا، گل گیا، سڑ گیا تو اس کا ذمہ دار میں تھوڑی نہ، تم نے تو یہاں نہیں دیکھا ہے، تو اس کا ذمہ دار ہو میں نہیں ہوں۔ اب کوئی اس کے الٹا کام کرنے لگے، تو صحیح ہوگا؟ یعنی وہ پیسے کی حفاظت نہ کرے، یہ مال کی نہ کرے، تو دونوں بیکار کہلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا خریدا؟
ہم سے کیا خریدا ہیں؟ زور سے بولا نا، کچھ چندہ لینا، چندہ تو مت دیا کرو، نہ مانگ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، جسے غوث اعظم چاہتے وہی دیتا ہے مدرسے میں، جسے نہیں چاہتے وہ نہیں دیتا، مت دے، نہ اس کی ضرورت ہے، ایسے بخیل کنجوس کی مجھے بھاگے۔ یہ غوث اعظم کا کرم اس سے کہہ دیا انہوں نے، عباس رمی جان نے کہہ دیا مفتی اعظم نے، جو چندہ تھوڑی مانگ رہے تو آواز نہیں نکل لے آئے۔ ہاں میں دیکھتا ہوں جو دیتا ہے وہ دے اپنے لیے دے، میرے نہیں، نہ میرے باپ کے لیے دیکھتا، میں دیکھتا ہوں جمعے میں کسی پہ 10 روپیہ نہ جوڑتے ہیں، اتنے بڑے کنجوس آتے ہیں، اتنے بڑے مکی چوس ہیں، نہ ہو مت ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ خوب ڈاکٹروں میں دیں گے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ مال ان کے باپ کا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کے مال میں سے نہیں دے رہا یہ کنجوس بخیل، اس لیے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کس کا مال ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن نے کہا ہے، اور قرآن حق کتاب ہے نہیں ہے، اب جو اسے نہ مانے ہے تو اس سے بڑا کوئی بیکار آدمی ہوگا۔ تو ہر آدمی پر جو چیز خریدے اس کی حفاظت فرض ہے نہیں، اور جو دکاندار جو چیز بیچے اس کے بدلے میں جو اسے ملے، اس کے بدلے میں جو اسے ملے پیسہ وغیرہ، اس کی حفاظت فرض ہے۔ وہ آج اس کا الٹا ہے، کیا الٹا ہے کہ آدمی کس کی حفاظت کر رہا ہے؟ اپنے مکان کی کر رہا ہے، اپنے دکان کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے، اور جبکہ یہ جان، یہ دکان، یہ مال اس کا تھوڑی نہیں ہے، قرآن نے کس کا بتایا؟ تو اللہ کے ذمہ کرم پہ اس کی حفاظت ہے یا ہمارے ذمہ کرم پہ حفاظت ہے؟ اللہ کے کرم پر ہے، وہ حفاظت کرے، وہ کر رہا ہے۔ ہمارے ذمہ کائے کی حفاظت ہے؟ کائے کی؟ ارے کہاں رہتے ہو؟ جب جمائی آیا ایسے ہاتھ لگا لیا کرو، حدیث میں آیا شیطان تھوک دیتا ہے، اتنی مرے گئی مسلمانوں کم سے کم اتنے تو مسائل جانو، حدیث میں آیا شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے، اب بعد میں جو رطوبت نکلتی وہ شیطان کا تھوک نکلتا ہے۔ آج ہم لوگوں کی اتنی حالت ہو گئی ہے ایسے عام مسائل بھی نہیں جانتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، کتنے افسوس کی بات ہے، جاننا چاہیے۔ تو آج آدمی کس کی حفاظت کر رہا ہے؟ جان و مال کی کر رہا، جبکہ اس پر جان و مال کی حفاظت ہے ہی نہیں، اور اتنی جان و مال کی حفاظت کر رہا ہے پھر بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں رہتا، کبھی مال سمجھے بیکار ہو جاتا، کبھی مال چوری ہو جاتا، کبھی مال جل جاتا، کبھی مال کچھ ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، اور اتنی بری طریقے سے جان بھی چلی جاتی ہے، مر جاتا ہے، سبھی کر رہا، مرنا تو ہے ایک دن، اس طرح سے مرنا جیسے آج کل حادثے ہو جاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حفاظت جس چیز کی بتائی اس کی نہیں کری، دوسرے کی کری۔ حفاظت ہم پہ ضروری کس کی تھی؟ ارے جنت کی حفاظت تھی کہ ہمیں جنت دی گئی، تو ہم پہ جنت کی حفاظت تھی، جان کی، مال کی، دکان کی، سونے چاندی کی ہم پہ نہیں تھی، اولاد کی ہم پہ نہیں تھی، تو آج آدمی انہی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اس حفاظت میں لگا رہتا ہے اور جنت کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں، آفتوں میں مبتلا رہتا ہے اور بری طریقے سے مر جاتا ہے بری طریقے سے۔ اور جو لوگ جنت کی حفاظت کرتے ہیں وہ شان کی زندگی جیتے ہیں اور شان سے مرا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کا نام رہا کرتا ہے، مرنے کی بعد بھی ان کا نام رہا کرتا ہے۔ تو غور کرو، ہم نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا، سرکار کی معرفت یہ مال بکا، سرکار نے بکوایا، اللہ نے خریدا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال خرید لیے،
اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی، تو ہمارا فرض ہے اپنے مال کی یعنی جنت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مال ہماری جان کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے مکان کی حفاظت کرے گا، ہماری دکان کی حفاظت کرے گا، ہماری بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا، کیوں وہ اس کا مال ہے۔ آج لوگ اس کے الٹا کرتے ہیں، آج اس کی حفاظت کرتے ہیں، جنت کی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جنت کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ سرکار کی محبت سے ہوگی، سرکار کے صحابہ کی محبت سے ہوگی، خلفائے راشدین کی محبت سے ہوگی، ائمہ کرام کی محبت سے ہوگی، اولیاء کرام کی محبت سے ہوگی، نماز سے ہوگی، نماز پڑھ کے ہوگی، داڑھی رکھ کے ہوگی، اچھی بات کہہ کے ہوگی، شراب سے بچ کے ہوگی، زناکاری سے بچ کے ہوگی، غیبت چغلی سے بچ کے ہوگی۔ ان تمام غلط باتوں کو چھوڑنے سے، اچھی باتوں کو عمل کرنے سے جنت کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو آج آدمی مال کی حفاظت میں لگا ہے، جنت کی حفاظت میں نہیں، جنت کو چھوڑ رہا ہے، کہ حرام کاری کر رہا ہے، کہ بدکاری کر رہا ہے، کہ ناجائز کام کر رہا ہے، جس سے اس کی جنت جا رہی۔ تو جس کی حفاظت اس پہ فرض تھی اس کی حفاظت نہیں کرتا، یہ بے وقوفی کا ثبوت دیتا ہے، یہ نااہلی کا ثبوت دیتا ہے، یہ جانور ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی جنت کو بچائیں، جب اپنی جنت کو بچائیں گے تو اچھے کام کریں گے، جنت کو بچائیں گے تو نمازی ہوں گے، جنت کو بچائیں گے تو جھوٹ سے بچیں گے، جنت کو بچائیں گے تو غیبت سے بچیں گے، جنت کو بچائیں گے تو باغیوں سے بچیں گے، جنت سے بچائیں گے تو اسلام کے دشمنوں سے بچیں گے۔ جب ہم اس سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جان کو بچائے گا، ہمارے مال کو بچائے گا، ہماری ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ ہم جنت کی حفاظت کریں گے جب ہمارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال، اور اس کے بدلے میں انہیں کیا دیا؟ جنت دی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں جنت دے دی گئی۔ اچھا، یہاں سے ایک بات اور یہ معلوم ہوئی، ہر مومن کی جان کو خریدا، مال کو خریدا، اور بدلے میں جو چیز ملی وہ کیا ملی؟ اچھا، آپ کوئی چیز خریدا، میں نے رومال خریدا، پیسہ دے دیا، میں اس کا مالک ہو گیا نہیں ہو گیا مالک؟ کیا وہ دکاندار مجھ سے لے سکتا ہے؟ میں مالک ہو گیا۔ اللہ نے جب جان و مال خرید لیا، اس کے بدلے میں جنت دے دی، تو ہر صحیح مومن جنت کا مالک ہو گیا جنت کا مالک، ہر صحیح مومن جنت کا۔ اب وہابی دیوبندی یہ چوپٹ عقل والے کہتے ہیں حضور کسی کے مالک ہی نہیں۔ کتنا بڑا گدھا ہے، کتنا بڑا یہ ناہنجار ہے، گستاخ رسول ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہر مومن جنت کا مالک ہے، اور یہ پگلا کہہ رہا حضور کسی کے مالک نہیں ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، نہ دلا سکتے، نہ جنت نہ کچھ۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں میں بھی تمہارے کام بہا نہیں آؤں گا۔ ہے اللہ تو یہ فرما رہا کہ ہر مومن جنت کا مالک ہے۔ جب سرکار کی عطا سے ہر مومن جنت کا مالک ہے تو سرکار تو سب کے سردار ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سرکار جنت کے نہیں پوری کائنات کے مالک ہیں، جو بنائی سب ان کے لیے گئی ہے۔ جبھی تو خیال ہے جو اپنے فرماتے زمین و زمان، مکین و مکان ہے ان کے لیے سب ہے۔ بدن میں ہے جان، کس کے لیے؟ سرکار کے لیے بدن میں جان ہے۔ پھر کائے کے لیے ہم وہابی دیوبندی سے ملتے، پھر کائے کے لیے نمازیں چھوڑتے ہو؟ دہن میں زبان، سرکار کے لیے زبان ہے، پھر کائے کے لیے اوروں کی چاپلوسی کرتے ہو؟ ہم آئے ہیں اٹھیں بھی وہاں، آدمی کہتا ہے یہ اور کام اس کے خلاف کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے سب سرکار کے لیے، اور جب آئے سرکار کے نام پہ دے تو موت آ جاتی ہے۔ کہہ رہا ہے سب سرکار کے لیے، اور کہو سرکار کے نام پہ دو تو موت آ جاتی ہے۔ تو اس پہ سرکار کے لیے کہاں ہوا؟ یہ سب جھوٹ ہوا، جھوٹ کے لیے ہوا۔ نزہت المجالس شریف میں دیا، ایک شخص نے اپنی بیوی پر سخت پابندی کر دی، کسی کو کوئی صدقہ وغیرہ نہیں دے گی، اور دے گی تو تجھے سخت سزا دی جائے گی۔ ایک دن ایک فقیر آیا، اس نے کہا ہم بہت پریشان ہیں،
ان نے لیا، اسے دے دیا، پیسے لیے چاندی کے دے دیے۔ شوہر دیکھ رہا، انہوں نے کہا تجھے میں نے منع کرا تھا اور تو نے میری بات پہ غور نہیں کیا، تو نے دے دیا، تجھے اب سزا دی جائے۔ انہیں دیکھو بھائی تم کچھ بھی دو، ہم نے تو اللہ کے لیے دے دیا، ہم نے دیکھا یہ سب اللہ کا مال ہے، ہمارا تھوڑی نہیں ہے، اس کے رسول کے توسل سے ملا، جو سب اس کا ہے، اور اس کے نام پہ مانگا تو ہم نے دے دیا۔ بولے تجھے اتنی محبت ہے اللہ اس کے رسول سے؟ کہا ہاں۔ تو کیا اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو تجھے ہم سمجھے اب آگ میں ڈال رہے ہیں، اسی کے نام پہ آگ میں چلی جا۔ تو پہلے بڑے بڑے تندور ہوتے تھے، اس میں کھانا روٹی بنائی جاتی تھی، پورے محلے کے لوگ مل کے بناتے تھے، بہت بڑا تندور تھا، نے سب دہکایا جلایا۔ عورت سے کہا نے ٹھیک ہے ابھی میں غسل کر لوں، عورت نے کہ تو تو پاک ہے، بولے پاک ہے پھر سے میں نہا لوں، کہ میں جب اپنے رب کے پاس جا رہی ہوں، ویسے میکے جاتی ہوں تو خوب نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہن کے جا، اب تو میں سمجھے مالک حقیقی کے پاس جا رہی ہوں، محبوب حقیقی کے پاس۔ اب وہ نہائی، انہوں نے اچھے کپڑے پہنے اور سب زیور پہنا، انہوں نے کیوں؟ بھلے جب اس کے پاس جا رہی ہوں تو زیور ہی پہن کے جاؤں، ہے تو سب اسی کا، یہ تیرا ہے۔ انہوں نے اچھا ٹھیک، تو سب پہن لیا، انہوں نے وہ سب پکڑا اور تندور میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ انہوں نے ٹھیک ہے رب کے لیے میں نے مال دیا، رب کے ہی نام پہ تم مجھے ڈال لے تو ڈال دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہ جسم اسی کا ہے، سب اسی کا ہے، اور اس کے نام پہ سب قربان ہیں۔ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ کر دے گا ہر آدمی؟ ہو سکتا نہیں ہے، ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، تم تجھے گھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہونے لگے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اب وہ آگ میں چلے گئی، انہوں نے تندور کو بند کر دیا، 3 دن بند رہا۔ 3 دن کے بعد جب کھول کے دیکھا تو اس میں ایک بہترین باغیچہ ہے، پھول ہیں، عورت ان پھولوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، اب بہترین ہوا چل رہی ہے، وہ آگ جو تھی گلشن بن گئی، ایک بہت بڑا باغیچہ بن گئی۔ تو معلوم ہوا جو رب کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ایسا کرم کرتا جو کسی ذہن میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے اپنا مال ہمیں دے کے ہم سے خریدا، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو ہم جو ہمیں چیز دی گئی جنت، ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جان کی، مال کی، سب کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کری تو ہماری جان مال سب بیکار ہوتی چلی جائے گی، اور حفاظت جبھی ہوگی جب ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اچھی اور نیک کام کریں۔ جیسے ہم پہ نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی جھوٹ سے بچنا فرض ہے، ایسے ہی غیبت سے بچنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی ایسے ہی چوری سے، بدکاری سے بچنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی طریقے سے عورتوں کو پردے میں رکھنا فرض ہے، انہیں سمجھے بے پردہ گھمانا اور محفل کی زینت بنانا، ویسے ننگے کپڑے پہنانا، یہ سب ناجائز و حرام ہے، انہیں ان تمام باتوں سے بچانا فرض ہے۔ اور آج مسلمانوں کے ہاں دیکھ لو، جب ان کی محفلیں ہوتی ہیں کیسے کیسے گندے کام ہوتے ہیں، کتنی عریانیت ہوتی ہے، اور کیسے کیسے کتنے مسلمان تو ایسے ہیں جن کی لڑکیاں پینٹ اور شرٹ پہنتی ہیں، یہ حرام ہے نہیں ہے؟ اور کتنی ایسی لڑکیاں کا جھمپڑ وغیرہ ہی پہنتی تو اتنے ٹائٹ پہنتی پورا جسم دیکھتا ہے، یہ بھی سب ناجائز و حرام ہے۔ اور ایسی عورتوں کو سخت عذاب دیا جائے گا، حدیث میں آیا ایسی عورتیں قیامت کے دن ننگی ہوں گی، اور انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا جہنم میں، اور نیچے ان کی آگ جلتی ہوگی، ان کی بری حالت ہوگی۔ اس وقت اس عورت کا نہ باپ بچائے گا، نہ شوہر بچائے گا، نہ بھائی بچائے گا، نہ بیٹا بچائے گا، ہے کسی میں ہمت؟ آپ تو سمجھے کسی عورت کو کوئی کچھ کہہ دے تو گھر کے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، مگر انہیں اتنی عقل نہیں بےہودوں کو، آپ تو سمجھے اس کی ناجائز طرفداری کر رہے ہیں، کل اسی عورت پہ سمجھے جب فرشتوں کے کوڑے پڑیں گے عذاب الہی کی، بتیاں اس پہ ٹوٹیں گی تو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اگر اس دن خدا کے عذاب سے بچانا ہے تو آج ہی سمجھے اپنے گھر کا ماحول صحیح کرو۔ حدیث میں آیا جس کی عورت، جس کی بیٹی
کوئی بے پردہ گھومے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض واجب سنت نفل قبول نہیں کرتا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسی عورت جنت سے 500 سال کی مسافت کی دوری پر ڈال دی جائے گی، یعنی 500 سال کی دوری، اتنی دور سے جنت سے ڈالا جائے، بھلے وہ جتنی عبادت کرتی تہجد پڑھتی ہو مگر بے پردہ رہتی ہو۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول صحیح کرو۔ حدیث میں آیا بے پردہ ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، حدیث میں آیا۔ اور سرکار فرماتے قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ عورتیں لڑکیاں مردوں جیسا لباس پہننے لگیں گی، تو آج وہ ہونے لگا ہے۔ یہاں تک کہ عورت کو مرد جیسی چپل پہننا یا مرد کو عورت جیسی چپل پہننا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ مرد کی طرح سواری کرنا یہ بھی عورت کے لیے حرام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے قریب عورتیں ترکی گھوڑے پہ سوار ہونے لگیں۔ جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ لینا اب قیامت قریب ہے۔ تو ترکی گھوڑے سے مراد یہ ہے جیسے مرد سواری کرتے ہیں ایسے عورتیں بھی سواری کرنے لگیں۔ آج دیکھو ابھی تک مرد تھے ڈرائیور، اب عورتیں بھی کرنے لگیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ عرب وغیرہ میں عرب میں بھی یہ ہونے لگا، یہ حرام کاری یہ بہت ہو رہی۔ حدیث میں آیا ایسے لوگوں پہ ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے، سرکار نے لعنت فرمائی۔ اب جس پہ اللہ اور رسول کی لعنت ہو اب سمجھ لو وہ کیسا ہوگا۔ جیسے اللہ اور رسول کی لعنت سے بچنا ہے تو ان تمام خرافاتوں سے دور رہنا ہے۔ آج عورتیں کتنے ایسے کام کرتی ہیں جو مردوں کے مشابہ ہیں، اور یہ سب ناجائز و حرام، ایسی مردوں کو ان کے مشابہ۔ آج کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو مردوں جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے لگیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ کچھ مرد ایسے ہیں جو عورتوں جیسے لمبے لمبے بال رکھنے لگے، آپ کو سمجھے فقیر کہلا رہے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ ہاں کوئی مزدور فقیر ہے، استغراق کے عالم میں ہوش نہیں ہے، اس کے بال تو جتنے بڑھ جائیں کوئی بات ہی نہیں، بال بڑھ جائیں یا مونچھیں بڑھ جائیں۔ اور جو ہوش مند ہے، ہوش مند ہونے کے باوجود ہوش بند ہو جائے، بال اتنے اتنے بڑے رکھے، تو یہ سب خلاف شرع ناجائز و حرام ہے، تو سب عورتوں سے مشابہت ہے اور یہ ناجائز ہے۔ آواز ایسا مزاج بن گیا لوگوں کا، کوئی بڑے بال رکھ لے تو لوگ کہاں بہت بڑا اللہ والا ہے، یعنی جو حرام کام کرے تو اسے لوگ اللہ والا سمجھتے ہیں۔ بہرحال عورتوں کی مشابہت مردوں کو کرنا حرام ہے، مردوں کو عورتوں کی مشابہت کرنا یہ حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے، سرکار کی بیوی ہے، تو دیکھا آپ اوڑھنی اوڑھے ہوئی تھیں، اوڑھنی ہوتی نا دوپٹہ، اور اس میں پیچ لگا ہوا تھا، باندھ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ اسے دو پیچوں میں بس ایک ہی پیچ رکھا کرو۔ کیا فرمایا؟ ایک بار لپیٹا کرو، دوبارہ نہیں، کہ امامہ لپیٹا جاتا ہے کئی بار اور تم دوبارہ لپیٹو تو یہ امامے سے مشابہت ہو جائے گی، تو لوگ پگڑی باندھتے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ وہ آج بہت سی عورتیں دوپٹہ باندھتی خوب پیچھے لگائے دیتی ہیں، اور ان کے مرد بھی دیکھ رہے ہیں اس حرام کاری سے منع نہیں کرتے ہیں، اب وہ اپنی نمازیں بیکار کر رہے ہیں مرد۔ ارے ہے نہیں آج بتاؤ، آج کتنی عورتیں ہیں جو دوپٹہ لپیٹ لیتی ہیں، دو دو تین تین پیچ لگا لیتی ہیں، یہ حرام کر دیجیے امامے کے مشابہت۔ سرکار نے اپنی بیوی سیدہ طاہرہ حضرت ام سلمہ سے منع فرمایا بس ایک ہی پیچ لگاؤ، دوبارہ مت لگاؤ، نہ امامے والے مردوں کے پیچ سے مشابہ ہو جائے گا، یہ حرام ہے۔ ایسی عورتوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو آج ہمارے گھر کا ماحول دیکھو کتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے، کتنا غلط ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی کی وجہ یہی وجہ کہ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ آج ہماری زندگی تنگ بن چکی ہے۔ کیوں تنگ بن گئی ہے؟ کہ شریعت سے ہم بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی ہمیں حفاظت کرنا تھی اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، دوسری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب دوسری کی حفاظت کرتے تو خود سمجھے زندگی ہمارے لیے وبال جان بن گئی۔ اگر ہم اس کی حفاظت کرتے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت کرتا تو ہمارا مال برباد ہو جاتا، ہماری جان کی حفاظت کرتا برباد ہو جاتا ہے۔
ہمیں حفاظت تو سمجھے اس کی فرض تھی ہم پہ کہ ہم نماز کی حفاظت کریں، روزے کی حفاظت کریں، مسجدوں کی حفاظت کریں، خانقاہوں کی حفاظت کریں، قبرستان کی حفاظت کریں، عیدگاہوں کی حفاظت کریں، شاید اللہ، یہ سب شاید اللہ ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے یہ سب فرض ہے۔ آج مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، برباد قبرستانوں کو سمجھے ختم کیا جا رہا ہے، خانقاہوں کو ختم کیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی حفاظت ہوگی؟ نہ ان کی جان کی ہو، نہ ان کی مال کی ہو، کسی کی نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہہ دیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کا نام لینے سے اس کی مسجد سے روکے اور مسجد کی سمجھے ویران ہونے میں کوشش کرے؟ تو قرآن نے فرمایا سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو مسجد سے ذکر الہی سے روکے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑی وہ ظالمہ ہے، سب سے بڑا سمجھے وہ غلط ہے۔ اور جو مسجد کو سمجھے گرائے خسائے وہ کون ہوگا؟ اور قرآن نے فرمایا خزي فی الحیات الدنیا، اور اس کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے۔ آج کوئی مسجد کو ڈھانے کے بعد، ویران کرنے کے بعد یہ ہم سمجھے اچھے ہمارا نام ہوگا، نہیں، قرآن نے کہہ دیا وہ ذلیل ہوگا۔ اسے دنیا روک لے تو دنیا کے رکنے سے سمجھے وہ ذلیل ہونے سے نہیں رک پائے گا، کیوں؟ رب نے بات اعلان فرما دیا، یہ رب کی طرف سے وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِي الْعَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تو وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، وہاں دردناک عذاب میں ہوگا۔ تو آج ہم نے مسجدوں کی حفاظت چھوڑی، آج نماز کی حفاظت چھوڑی، آج زکوٰۃ کی حفاظت چھوڑی، آج ہم نے قبرستان کی حفاظت چھوڑی، آج ہم نے شاعر اللہ کی حفاظت چھوڑی، تو آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہاں، اور ہمیں عزت بنانا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے گا، وقار عطا فرمائے گا، ہم یہاں بھی شان و شوکت کی زندگی گزاریں گے، وہاں بھی اچھی والی زندگی ہمیں عطا کر دی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم تمام سمجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے اور مسجدوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کو ویران ہونے سے اور تباہ ہونے سے بچائے، جو ہم سب پہ فرض ہے۔ آج بہت سے لوگ کہہ دیتے، ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے کیا تھا، بھائی اتنے مزار توڑ دیے گئے۔ میں نے ہاں بولے بزرگوں میں تو بہت طاقت ہے، روکا کیوں نہیں؟ روکا کیوں نہیں؟ فلاں مزار توڑا فلاں، میں نے یہ دیوبندی وہابی کی پیداوار ہوئے گی، وہی ناخلا، وہی سمجھے شیطان کا پلہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں نے وہی سمجھے شیطان کی اولاد ایسی باتیں کرتا ہے، تو اس سے پوچھو تم یہ کہہ رہے اللہ کے ولی کی سمجھے اس قبر کو توڑا، فلاں کو توڑا، فلاں کو، جب ان میں کچھ طاقت تھی کیوں نہیں روکا؟ تو اس سے پوچھا بابری مسجد توڑی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں روکی؟ ارے مزار تو اللہ کے ولی کا ہے اور مسجد تو اللہ کی ہے۔ تم کہہ رہے ہیں مزار ٹوٹنے سے ثابت ہوا اللہ والے میں طاقت نہیں، تو مسجد ٹوٹنے سے کیا ثابت ہوا اللہ میں طاقت نہیں؟ کیا یہ ثابت ہوا ہے؟ ارے اللہ میں طاقت ہے، مگر ہم پہ فرض ہے سمجھے اس کی حفاظت کرنا۔ جب کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا تو اللہ نے ابابیل سے حفاظت کروائی۔ آج تو بہت ہے، تو آج ہم پہ ضروری ہم اس کی حفاظت کریں۔ وہ آج کچھ ایسے بھی نام کے مسلمان ہیں سمجھے، حفاظت کی بجائے سمجھے تباہی کرتے ہیں، تو سمجھ لو ان کے لیے قرآن نے کیا بتایا ہے، کیا بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے کہ ہم احکام شرعیہ کی حفاظت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ ایک بہت مسئلہ چل رہا ہے، اور کئی بار لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں حب الوطن علامت الایمان، وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے تو لوگ کہتے ہیں۔ ایک صاحب کل بھی آئے اور لوگوں نے بھی پوچھا، کئی امام لوگوں نے بھی پوچھا، تو میں نے پہلی بات تو یہ حدیث موضوع ہے، صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ بولے اچھا، میں نے ہاں۔ اور دوسری بات، اگر تمہارے حساب سے اگر مان لیا جائے تو وطن سے مراد کیا ہے؟ وطن کے معنی کئی ہیں، وطن کا معنی پیٹ بھی ہے،
عربی میں ہے، تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جس پیڑ سے تم پیدا ہوئے اس سے محبت کرو، نہیں اس ماں سے محبت کرو۔ اس لیے حدیث میں آیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وطن کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ماں سے محبت کرو۔ اور وہ وطن کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہاں کے نہیں، عالم آخرت کے ہیں۔ ہمارا گھر کہاں ہے نہیں، اور ہے نہیں، اس لیے آخرت کو دار آخرت بولا جاتا ہے، آخرت کا گھر بولا جاتا ہے۔ ہمارا جسم یہاں سے پیدا ہوا، اور جسم کو جو چلانے والی چیز ہے، بلانے والی چیز ہے، ہوش شعور دینے والی چیز ہے، وہ کہاں کی ہے؟ وہ کون کی چیز ہے؟ روح ہے، وہ کہاں کی ہے؟ وہ آخرت کی ہے، عالم امر کی ہے۔ تو ہماری روح کے ذریعے ہم بول رہے ہیں، روح نہ ہو تو جسم بیکار۔ بولو، آنکھ کام کرے گی، کان کام کرے گا، زبان کام کرے گا، ہاتھ کام کرے گا، پیر، یہ سب کس کا کرشمہ ہے؟ ہاں، بتی نہ ہو تو پنکھا چلے گا، لائٹ جلے گی، یہ کس کا کرشمہ ہے؟ ہاں، بتی کا ہے، لائٹ کا ہے۔ ایسی ہمارے اندر یہ سارا کرشمہ کس کا ہے؟ جب روح چلی جاتی جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جسم کو کیا ہوتا؟ جلدی سے لے چلو، جلدی لے چلو۔ مسلمان ہے کہتے جلدی دفن کر دو، غیر مسلمان کا جلدی جلا دو۔ جو جیسا مذہب کا ویسے ہی جلدی کرو، دیر مت کرو۔ جب تک روح ہے تو اسے حفاظت سے رکھتے ہیں، بیمار ہے تو اس کی سمجھی اس کا علاج کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ اٹھا دیتے ہو، جہاں نکل گئی اب جلدی سے ہٹاؤ، جلدی سے ہٹاؤ، ہے نہیں یہ؟ تو دیکھا یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے۔ تو روح کہاں کی ہے؟ ہاں، وہاں کی روح ہے۔ اور جو جہاں کا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے وہاں کا ذکر ہوتا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے سامنے جب جنت کا ذکر ہوتا، آخرت کا، بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا پورا جو ہے دھیان وہاں کا ہوتا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے ہوتا تو کم خوش ہوتے ہیں کہ ان کا دھیان ادھر بھی ہوتا، ادھر بھی ہوتا، بٹا ہوتا ہے۔ کوئی قرآن شریف پڑھے، زور سے پڑھے، اب وہاں بیٹھا ہوا کوئی سنے، جب سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ ارے تلاوت جب ہوتی ہے، قاری صاحب تلاوت کریں، کوئی سنے تو خوش ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جھومنے بھی لگتا ہے سنتے سنتے۔ کیوں جھومتا ہے؟ کہ روح جو ہے سمجھے جب قرآن شریف سنتی ہے تو وہ کہتی ہے ہمارے یہاں کا ہے۔ آپ یہاں پہ ہیں، آپ کے گھر کا کوئی آدمی خط بھیجے، جب خط آپ سنتے ہیں، پڑھتے، خوش ہوتے ہیں، کہتے گھر سے آیا، باپ نے بھیجا، چچا نے بھیجا، تاؤ نے بھیجا، یا بیوی نے بھیجا، کسی نے بھیجا، خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن شریف جو ہے یہ روح کی دنیا کا خط ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا تو روح خوش ہوتی ہے۔ ارے ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ کوئی بھی ہو، بالکل جاہل ہو، وہ بھی جب قرآن شریف پڑھا جاتا تو ایک مرتبہ سمجھو اس کا بھی دل یہ چاہتا ہے بھی سن لو، اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ جس کے یہاں کا خط آتا جب وہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جب اس میں سمجھے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب قرآن شریف پڑھا جاتا تو روح خوش ہوتی ہے، مست ہوتی ہے کہ یہ خط میرے رب کی بارگاہ کا جہاں سے مجھے بھیجا گیا، وہیں سے یہ آیا ہوا کلام ہے، اس لیے وہ خوش ہوتی ہے۔ تو ہمارا وطن کہاں ہے؟ آخرت ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے حب الوطن علامت الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے، یعنی آخرت کی محبت، عقبا کی محبت، جنت کی محبت، عرش کی محبت، لہو قلم کی محبت، یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ کئے معنی ہوئے؟ دو معنی ہو گئے، دو معنی اور بھی اس میں بہت سے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وطن سے مراد یہ ہے، پہلی بات تو یہ سمجھو یہ حدیث سمجھے موضوع ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو لوگ بہت بیان کر دلی میں نے اس بات کو بیان کر دیا، اور کئی بار لوگ مجھ سے پوچھے گئے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ اگر وطن سے مراد یہی ہے جس وطن میں ہم پیدا ہوئے، اس کی محبت ہم پہ ضروری ہے، جب تک ہمارا ایمان سلامت رہے، جب ایمان پہ ہر پائے تو نہیں۔ اس دن میں نے بتایا ایمان کے لیے صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ دیا، اور بتایا اللہ کے رسول نے مکہ چھوڑ دیا،
صدیق اکبر نے مکہ چھوڑ دیا، فاروق اعظم نے مکہ چھوڑ دیا، عثمان غنی نے مکہ چھوڑ دیا، مولا علی نے مکہ چھوڑ دیا، تمام صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے میں آ گئے۔ وہ صحابہ جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے وہ اپنا وطن چھوڑ کے سمجھے وہاں آ گئے، تو صحابہ نے ثابت کر دیا جب تک ایمان سلامت رہے تو وہاں سے محبت کرو، جب ایمان نہ بچے تو ایمان بچانے کے لیے دوسری جگہ آ جاؤ۔ سرکار غریب نواز کہاں سے آئے؟ سیستان سے آئے؟ اگر یہی ضروری ہوتا تو وہاں سے آتے۔ محبوب الہی کہاں سے آئے؟ بخارا سے آئے۔ سرکار خواجہ قطب الدین کہاں اوس سے آئے؟ یہ سب باہر کے ہیں۔ سرکار صابر پاک باہر سے آئے، اعلیٰ حضرت کے دادا پردادا باہر سے آئے، زیادہ تر اولیاء کرام کہاں سے آئے؟ چھوٹے بڑے سرکار بدائیوں شریف کے سب باہر سے آئے، سب اپنا وطن چھوڑ کے آئے۔ ارے آئے وطن چھوڑ کے آئے سب، یہ زیادہ تر اولیاء کرام سب وطن چھوڑ کے آئے نہیں آئے ہیں۔ اگر یہی ہوتا تو وطن چھوڑتے، کیا مطلب؟ جہاں ایمان صحیح سے رہے وہاں رہو، وہاں رہو۔ جب ایمان صحیح سے نہ رہ بچ سکے تو ہٹ جاؤ وہاں سے، ایمان بچانا فرض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، وہ بھی مصر چھوڑ کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، وہ بھی سمجھے بابل چھوڑ کے چلے گئے۔ امام الانبیاء تمام نبیوں کے نبی، وہ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا وطن سے محبت کی جائے گی، ایمان بچایا جائے گا۔ ایمان نہ بچے تو چھوڑ کے چلے جاؤ، ہے ایمان نہ بچے تو چھوڑ کے چلے جاؤ، اور جہاں ایمان بچے وہاں سمجھے رہو۔ تو ایک تو معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہی معنی بہتر پہلی بات تو یہ حدیث موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھے، اچھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جگل فساد سے محفوظ کرے۔ ہندوستان اور پوری دنیا کے حالات اچھے سے اچھے کر دے۔ اللہ تعالیٰ امن و سکون کا ماحول پیدا فرمائے، جو انتشار کا ماحول ہے اللہ تعالیٰ اسے بہتر کر دے، آپس کے تنازع کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اتفاق اور محبت پیدا فرمائے، جھگڑے فساد ختم ہو جائیں، تاناشائی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آتنک وادیوں کو ختم کرے، آتنک کو مٹائے، اور جو جھگڑا فساد کر رہے ہیں، آتنک پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اللہ تعالیٰ غوث و خواجہ کے صدقے میں پوری دنیا میں امن و سکون کا ماحول پیدا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ کل حضور سیدی سرکار خواجہ بلال چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص پاک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔